والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم یہ جو زمانہ ہے اس کو ایک گردش دیتے رہتے ہیں، گھماتے رہتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ لوگ اپنے آپ میں تبدیلی نہ لے آئیں، اپنے آپ کو بہتر نہ کر لیں۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، ہم نے ایک دور اسلام کا رکھا ہے جو مظلومیت کا ہے، محکومیت کا ہے، کمزوری کا ہے، اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ محکومیت کے دور میں اسلام کے ساتھ کون جڑا ہوا ہے۔ تو وہ جو اس وقت اسلام سے جڑ جائے گا جب فتوحات ہو جائیں گی، اسلام غالب ہو جائے گا اور پھر لوگ اسلام میں آ جائیں گے، تو یہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس طریقے سے یعنی اگر دیکھا جائے تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں قدیم اور جدید جو ہے وہ صرف وسائل میں ہوتا ہے، جو ہمارے ذریعے ہیں، جو ہم پہلے ذریعے اختیار کرتے تھے، پہلے ہمارے پاس گھوڑے تھے، گاڑیاں تھیں، اب ہمارے پاس کاریں ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ اپنی حیثیت میں ہمیشہ سے وہی رہا ہے جو پہلے کا انسان تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور انسان کی رہنمائی کے جو مقاصد ہیں وہ کبھی نہیں بدلے۔ یعنی پہلے دن بھی اللہ کی وہی رہنمائی تھی، پہلے نبی کے ذریعے تھے جو آپ کے ذریعے سے تھی۔ تو وسیلوں میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن دوسری چیز جو انسان کے ساتھ ہے وہ ہے انسان آزاد ہے، اللہ نے آزادی دی ہے اس کو، اور یہ موقع دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اچھی بات کو چن لے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ہے کہ ہم اچھی بات چنیں، اور اچھا انجام بھی انہی کا ہوگا جو اچھی چیز سنیں گے، لیکن ہماری مرضی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا دل چاہے تو بن جاؤ، تمہارا دل چاہے تو نہ بنو۔ تو اس آزادی کا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر ایک انسان کو ذرا سا بھی کوئی غلط کام کرے اور آپ اس کو پکڑ لیں تو پھر آزادی تو نہیں رہی۔ بچہ بھی یہ چاہتا ہے کہ تھوڑا سا اس کو اپنی مرضی چلانے کا حق ہو۔ تو یعنی اگر ان چیزوں کو، ہم آیتوں کو جمع کریں تو اس میں جو دو تین باتیں سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک تو وہ حالات ہیں جو ہمارے قابو میں نہیں ہیں۔ اب موسم برس رہا ہے، ہمارا تو اس پہ کوئی زور نہیں ہے، موسم آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دن رات آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو یہ تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا۔ لیکن ایک وہ حالات ہیں جس کا ہمارے عمل سے اور ہماری کوششوں سے فرق پڑتا ہے۔ اب مثلا کبھی آپ کا گھر ہوگا، بڑا پرانا ہو گیا ہوگا، بوسیدہ ہو گیا ہوگا، آپ نے اس کو نیا بنا لیا، جی کچھ چیزیں آپ کی پہلے کام نہیں کرتی ہوں گی، ان کو اچھا کر لیا، تو اس میں تبدیلی آ گئی، اصلاح ہو گئی۔ تو اسلام جو بات کہنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کا تم کو ہم نے مکلف نہیں کیا ہے، پابند نہیں کیا ہے، اس کے تم ذمہ دار نہیں، ہے نا؟ لیکن جو چیزیں تمہارے ہاتھ میں ہیں، تم کر سکتے ہو، اس میں تم کرنا چاہیے۔ تو مکلف انسان اسی بات کا ہے کہ وہ اپنے طور پر جو کر سکتا ہے وہ کرے۔ تو ہمارے تکلیف کے یا ذمہ داریوں کے دو دائرے ہیں۔ ایک دائرہ تو ہمارا انفرادی ہے کہ ہر فرد اپنی جگہ پر اچھا ہونا چاہیے، اور دوسرا دائرہ اجتماعی کہ ایک اینٹ ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے، لیکن وہ اینٹ کہاں لگے گی؟ مندر میں لگا دیجیے، چرچ میں لگا دیجیے، سنیما گھر میں لگا دیجیے، اینٹ تو لگ جائے گی، لیکن وہ اینٹ وہاں لگے جو اچھی جگہ کی عمارت ہو، یعنی جو عمارت بھی اچھی ہو، اس کی بنیاد بھی اچھی ہو، اور اس کا اینٹ بھی اچھی ہو، اور اس کی تعمیر بھی اچھی ہو۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں، تو یہ دو چیزوں کی کوشش ہم سے کہی گئی، یعنی ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ تم اس کی کوشش میں رہو۔ تو ظاہر ہے کہ پہلی کوشش تو الحمدللہ ہمارے ہاں ہوتی ہے، جن لوگوں کا تعلق دین سے ہوتا ہے، کوشش کرتے ہیں کہ نمازیں ہیں، روزے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، جتنا بھی کر سکتے ہوں،
کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، لیکن دوسرا حصہ جو ہے جس کو ہماری اجتماعیت کہتے ہیں، اس کوشش کو ہم دین کا حصہ نہیں سمجھتے۔ نماز پڑھنا، مسجد میں آنا دین ہے، لیکن کسی پروگرام میں جانا یہ کوئی ضروری نہیں کہ دین ہو۔ تو اسلام میں اگر ہم اس چیز کو بھی دین میں شامل کر دیں تو پھر وہ کوشش بھی ہماری جو ہے دین کے اندر آ جائے گی۔ اچھا، دین کی انفرادی کوشش کا مطلب نقصان تو مخاطب آپ ہوتے ہیں، تو آپ کو اپنے نفس پہ جو کنٹرول ہے آپ کر لیتے ہیں، لیکن اجتماعیت میں کنٹرول تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، ہر آدمی کی اپنی مرضی۔ تو اب اس میں اگر فرض کیجئے کہ قانون کے ذریعے سے اجتماعیت وجود میں آئے تو اس سے دل نہیں بدلتے، آپ قانون نافذ کر دیں دل نہیں بدل سکتے، لیکن اگر لوگوں نے اخلاقی طور پر اس انتظام کو قبول کر لیا تو پھر دل سے کرتے ہیں۔ اسلام جو بات چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اخلاق بھی اچھے طریقے سے کام کریں اور قانون بھی اچھی طرح سے کام کریں، دونوں میں ٹکراؤ نہ ہو۔ اب آج کے دور میں جو مسئلہ ہمارا ہو گیا ہے کہ ہم ساری توجہ ہماری جو ہوتی ہے وہ اسی کو ہوتی ہے کہ لوگ اخلاق ٹھیک کر دیں، لوگوں کے نظریات ٹھیک کر دیں، لوگوں کی باتوں کو بتا دیں، لیکن معاشرہ جو ہے اور باہر کی طاقتیں وہ سب بالکل مخالف ہیں۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ آدھی سرگرمی انسان کی حالات کو ٹھیک کرنے میں یا اس سے اسٹرگل کرنے میں، جد و جہد میں نکل جاتی۔ افرض کیجئے کہ باہر مثلا مسجد میں آنا کوئی مسئلہ نہ ہو تو آپ آرام سے اٹھیں گے آ جائیں گے، لیکن مثلا فرض کیجئے کسی نے راستہ بند کر دیا اور آپ کو گھوم کے آنا پڑے گا، یا انہوں نے کوئی اور مسئلہ کھڑا کر دیا کہ نہیں آج مسجد بند رہے گی، جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی، تو کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جد و جہد جو ہے وہ آپ کی بڑھ جاتی ہے۔ تو اسلام کے ساتھ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ اسلام کی طاقت اپنی جگہ پر حق کی ہے، صحیح ہے، لیکن باطل اپنی کوشش کر کے اس کو ہٹانے کی، مٹانے کی، دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو کہ دوسرے الفاظ میں ہماری جد و جہد کے دو حصے ہوئے، انفرادی اور اجتماعی۔ تو انفرادی زندگی میں بھی شیطان سے مقابلہ ہے ہمارا، اور اجتماعی زندگی میں بھی مقابلہ ہوگا شیطان اور بری طاقتوں سے، لیکن انفرادی جد و جہد کی جو کوشش ہے وہ ایک کوشش ہوگی اور اجتماعیت کی الگ ہوگی۔ انفرادی کوشش جو ہے اس میں سب سے بڑی دو شرطیں ہیں۔ سب سے بڑی اخلاص کے ساتھ کام کرنا ہے کہ اللہ کے خاطر کام کرنا ہے، نیت ہماری اچھی ہونی چاہیے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ سنت کے مطابق ہو، یعنی جو نبی کریم نے بتایا اسی کے طریقے پہ ہم چلیں۔ یہ دو چیزیں ہوں گی تو ہماری کوشش اللہ کے ہیں جو ہے قابل قبول ہو جائے گی۔ اور سنت میں اللہ نے یہ بتایا کہ جیسے نبی کریم نے کہ پہلے ایمان ہے، پھر عبادتیں ہیں، پھر اور چیزیں ہیں، جیسے وہ تفصیل ہماری آ گئی۔ لیکن اجتماعی زندگی میں اخلاص اور سنت تو ہے، لیکن ایک بہت اہم چیز ہے، وہ ہے فرقہ بندی سے بچنا، تفرقے سے بچنا۔ یعنی رائے بہت سی، اب رائے میں ایک بات پہ کیسے متفق ہو، اور اگر متفق ہو گئے تو اب اس کے بعد اس پہ جمع کیسے رہیں، پہلی رائے کے خلاف فیصلہ ہوا میں کیا کروں۔ تو اس میں اجتماعیت میں جو سب سے بڑا فنڈامنٹل ہے، اس کے بعد اخلاص اور اس کے بعد اتحاد کے بنیادوں پر قائم رہنا ہے نا۔ اسی لیے قرآن مجید نے بار بار ہم سے کہا ہے کہ ولا تنازعوا، آپس میں بکھر مت جاؤ، آپس میں الجھنے مت لگو، ورنہ تم ناکام ہو جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم دنیا کے نیک بندے بن جاؤ، لیکن اگر تمہاری اجتماعیت میں اجتماعیت نہیں ہے تو نمازیں کام نہیں آئیں گی، روزے کام نہیں آئیں گے، اخلاص کام نہیں آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں گئے اور ایک گروہ سے کہا کہ تم یہاں بیٹھے رہنا، تم ہلنا نہیں یہاں سے، ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے۔ جب وہ فتح ہو گئی اور انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، وہ چلے گئے، اور وہ فتح بدل گئی شکست میں۔ سارے لوگ اچھا اس کا نقصان صرف اسی کو نہیں ہوا، 70 صحابہ شہید ہوئے، دوسرے شہید بھی ہوئے، نبی کریم کو زخم لگا۔ تو یہ چیز جو ہے بنیادی طور پر ہمارا سب سے ویک پوائنٹ ہے بطور امت کی۔ یعنی ہماری تاریخ جو ہے وہ اسی کی تاریخ ہے، جہاں ہم متحد ہو گئے ہم کامیاب ہو گئے، اور جہاں پر بکھر گئے دوسرے لوگ طاقتور ہو گئے اور چھا گئے۔ یعنی ابھی جیسے ایک دو روز پہلے میں کہیں پروگرام میں تھا، یہاں بھی بات ہوئی تھی، ایک اور جگہ بھی وہی سوال یہ تھا کہ صاحب غزہ میں سب کچھ ہو رہا ہے، مسلمان کیا کر رہے ہیں، حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ تو کیا یہ زندگی میں پہلی بار تو ہوا ایسا؟ اندلس میں جب
مسلمان مارے جا رہے تھے، نکالے جا رہے تھے اندلس میں، عثمانی خلافت موجود تھی، طاقتور ترین تھی. تھوڑا سے کام کیا کہ جو آ رہے تھے ان کو بس اپنے پناہ دے دی، لیکن بچانے نہیں گئے. صلیبی جنگ جب ہوئی ہے کروسیڈ کی، تو جتنی مسلم ریاستیں تھیں سب ایک دوسرے سے لڑ رہی تھیں اور عیسائیوں کے ساتھ مل کے لڑ رہی تھیں. جب صلاح الدین ایوبی نے تمام مسلمانوں کو متحد کر دیا، تمام طاقتوں کو یکجا کر دیا، وہی صلیبی پھر ہار گئے. تو گویا دوسرے الفاظ میں ہماری اجتماعیت ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ید اللہ مع الجماع، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے جب اجتماعیت ہو. تو حضرت عمر نے، حضرت ابوبکر کا بھی آتا ہے کہ جب وہ کسی لشکر کو بھیجتے تھے تو دو باتوں کی اہمیت بتاتے تھے. ایک تو یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا، گناہ تمہارے اگر ہیں تو پھر دشمن تمہارا غالب آ جائے گا. اور دوسرا یہ کہ آپس میں الجھنا نہیں، بکھرنا نہیں، ایک بات پہ متفق ہو جاؤ تو اسے کرتے رہنا. حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دو صحابیوں کو بھیجا اور کہا تمہاری یہ ذمہ داریاں ہیں اور دونوں مل کے فیصلہ کرنا، بکھرنا نہیں، ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے. تو ہماری تاریخ یہی ہے. یعنی اگر میں دو لفظوں میں کہوں تو ہماری تاریخ یہ ہے کہ جب ہم الجھے، بکھرے، ٹوٹے، ٹوٹ گئے، اور جب ہم جڑے، متحد ہو گئے، تو چاہے کم ہو، تعداد میں کم ہو، مسلمان غالب ہوئے. اور یہ تاریخ بتا رہی ہے، یعنی آج کی بات نہیں، یہ تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے تو الحمدللہ یعنی تاریخ ہماری ان حالات میں بھی ہوئی ہے جب بالکل ناممکن حالات. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا اب پہلا واقعہ نہیں جو غزہ میں ہو رہا ہے. اس میں بھی دیکھ لیجیے یہ ہو رہا ہے کہ مسلم حکمراں جو ہیں بیانات دے دیتے ہیں، ایک کچھ بات سلجھاتا ہے، دوسری بات سلجھاتا ہے، کبھی وہ دوسروں کے ساتھ مل جاتے ہیں. جی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کمزوری ہو جاتی ہے. اب میں آپ کو ایک جملہ سناتا ہوں ابن خلدون کا. یہ جو حکمرانی ہوتی ہے اس کے دو حصے ہیں نا. ایک حصہ تو ہے جو حاکم ہوتا ہے، جو حکم دیتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جو حکم کو قبول کرتا ہے، اس کے مطابق کام کرتا ہے. یہی دو حصے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں توقعات یہ ہوتی ہیں کہ حاکم اچھا ہو جائے، حضرت عمر کی طرح ہو جائے. جی حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ تم اگر اچھے میرے اچھے ماننے والے بنو گے تب میں اور بنوں گا. جی تو یہ ابن خلدون نے ایک جملہ لکھا ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے اس کا. اس نے کہا کہ اگر مجھے اس بات کا موقع دیا جائے، مثبت کا موقع دیا جائے کہ دنیا میں کوئی سرکش طاقت حکمراں بن گئی ہے اور مجھ سے کہا جائے کہ تم دعا کرو کہ یہ سرکش طاقت ختم ہو جائے، تو تم کیا دعا کرو؟ کیا دعا کرو گے؟ ہم بھی یہی دعا کریں گے نا. یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ ان حاکموں کو، ظالموں کو تباہ کر دے. یہی کہتے ہیں نا ہم بھی. ابن خلدون بالکل دوسری بات کہہ رہے ہیں. ابن خلدون یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دعا کروں گا کہ جو اس طاغوت کو بڑھانے والے اور اس کو قبول کرنے والے ہیں وہ زائل ہو جائیں. یعنی وہ جو غلام صفت لوگ ہیں جو بات کہتا ہے مانتے چلے جاتے ہیں، میں دعا کروں گا دنیا سے کہ پہلے ان کو ہٹا دیجیے. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ہیں جو طاغوت بناتے ہیں. ایک سرکش کو سرکش بنانے والے یہ لوگ ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیے ایک آدمی اگر فوج اس کے ساتھ نہ ہو، اس کے ملازم ساتھ میں نہ ہو، اس کے ماتحت ساتھ میں، تو کیا کر لے گا؟ کون سی دنیا مطلب ہے کہ وہ قابو میں کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اگر زوال طاغوت کو اس سے پوچھا جائے تو میں کہوں گا بھائی اس کے جو بہت ہی اندھے بھگت جسے ہم کہتے ہیں آج کل کے زمانے میں، وہ میں کہوں گا وہ زائل ہو جائیں. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات انسانوں کو سکھائی تھی کہ تمہارے اندر یہ طاقت ہونی چاہیے کہ اگر تمہیں غلط بات دکھ رہی ہے تم کھل کے کہہ دو. اور یہ ہماری طاقت تھی. اور جب یہ طاقت آتی ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے. آج ہماری جو کمزوری ہو گئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم برا سمجھتے ہیں لیکن کھل کے نہیں کہہ پاتے، مصلحتیں ہو جاتی ہیں. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی تھوڑا سا بد دعا کرتے ہیں. حضرت حسن بصری جو ہے، ایک آدمی ان کے پاس آیا، اس نے کہا کہ بھائی یہ حجاج تو بڑا ظلم کر رہا ہے، بہت ظلم کر رہا ہے. تو چونکہ ہمارے یہاں ہوتا یہی ہے کہ ہم وہ ایک پہ تہمت ڈال کے اپنی ساری ذمہ داری اس پہ ڈال دیتے ہیں.
تو حسن بصری نے کہا کہ اللہ میاں کے پاس ایک حجاج نہیں ہے، بہت ہیں، ایک ہی حجاج نہیں ہے، بہت سے حجاج ہیں، لیکن تم اگر اللہ سے مانگو گے، اللہ تعالیٰ کے معاملہ ٹھیک کر لو گے تو وہ حجاج نکل جائے گا۔ وہ پھر اللہ کے لیے وہ اللہ کے لیے خوف، اللہ کو سے ڈر نہیں ہے۔ تم ڈر تو تمہیں ہے نا، لیکن تم اللہ سے ڈرنے لگو، اللہ کی بات کو مان لو، تو حجاج تمہارے لیے بیکار ہو جائے گا۔ تو ہمارا جو مسئلہ ہو گیا وہ یہ ہے کہ ہم بعض دفعہ ایک ایسے ایشو میں الجھ جاتے ہیں جس میں ہماری طاقت بھی صرف ہوتی ہے، ضائع بھی ہوتی ہے، نتیجہ نہیں نکلتا۔ بس اب میں ایک مثال دوں آپ کو، ہمارے ہاں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ معروف اگر ہو رہا ہے تو ساتھ دیں، اور منکر ہو رہا ہے تو کھل کر کہیں، یہ اسلام کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک آدمی کی گردن مار دے، غلط آدمی ہے، مار دیا، اس کو ہلاک کر دیا، توبہ کر دیا۔ اور یہ تاریخ ہماری یہ بتاتی ہے کہ اس طرح کے جب فتنے ہوتے ہیں تو وہ فتنے ختم نہیں ہوتے۔ ایک نے ایک کو مارا، اگلا آیا اس نے اس کو مار دیا، سلسلہ اس کا چلتا رہتا ہے۔ لیکن اگر انسانوں کی زندگی میں اصلاح ہو جائے تو پھر وہ اللہ کی وہ مدد آتی ہے جس کے ذریعے سے وہ حکمراں بھی اپنی بات کو زبردستی نہیں منوا سکتے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم کن چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں آج کل، کہ صاحب اسلام کا نظام جمہوری ہے کہ نہیں ہے، اسلام کا نظام بادشاہت کا ہے کہ نہیں ہے، اسلام کا نظام، ساری باتیں ایک طرف، سارے جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہیں، جیسے آپ کہیں کہ ظاہری باتیں ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ کیا وہ آدمی واقعی اللہ کا بندہ بن کے حکومت کر رہا ہے، اور اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں ان کے مطابق کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ جب یہ نہیں ہوگا تو پھر کوئی بھی فرعون بن جائے گا۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے شکایت کی کہ اے موسیٰ، آپ نبی بن کے آ گئے، آپ نے کہا ہے کہ ہم بنی اسرائیل کو نکال کے لے جائیں گے، فرعون سے بچا لیں گے، ہماری تو حالت خراب ہوگی، آپ کے آنے کے بعد بھی حالت خراب ہے، ہم پہلے بھی بھگت رہے تھے، آپ کے موجود بھی بھگت رہے۔ تو حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت کے معاملہ تو فیصلہ کرنے والا ہے، حالات بدلنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اور تمہیں خلافت دے گا، یعنی تمہیں دنیا کی حکومت دے گا، لیکن مسئلہ کیا ہے، تم کو دیکھے گا کہ تم خلافت کا تم کیا کرتے ہو، تم بھی ان جیسی طاغوت بن جاتے ہو، تم بھی انہی جیسے۔ تو اسلامی طاغوت اچھی چیز ہے اور کفر کی طاغوت بری چیز ہے۔ اسلامی شرک اچھا ہے اور غیر مسلم کا شرک برا ہے، یا تو مان لیجئے کہ شرک برا ہے تو دونوں کا برا ہے، سرکشی بری ہے تو دونوں کی بری ہے، لیکن اپنا شرک صحیح اور دوسرے کا غلط، تو یہی طاغوت کا مسئلہ ہے کہ اپنا شرک طاغوت ٹھیک ہے، ہمارا بادشاہ ہے وہ۔ میں ایک زمانے میں ایسی بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا صاحب سب کے سر اڑا دینا چاہیے، سب کی گردنیں اڑا دینا چاہیے، ایسے لوگوں کو سارے اڑانا۔ میں کہا اس سے کیا ہوگا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر جو جذباتیت ہے وہ ہم جذباتی طور پر ایک چیز کے خلاف ہو جائیں تو بس اس کا آخر تک پہنچا دیتے ہیں، اور نہیں ہے تو کوئی بات ہی نہیں۔ لیکن اسلام، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہ تو جذبات سے متاثر ہوتا نہ اس طرح کی باتوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اصول بتائے ہیں اور یہ کہا کہ اصول ہماری چلیں گے، تمہارے اصول پہ ہم کوئی چیز نہیں کریں گے، لیکن اللہ نے یہ ضرور بتایا ہے کہ اگر تم نے حق کے لیے وہ کام کر لیا جو ہم چاہتے ہیں، تھوڑا سا بھی کیا تو ہم اس کا نتیجہ دے دیں گے، اور اگر اس نتیجے میں تمہارے لیے آزمائشیں آئیں تو وہ اجر بن جائیں گی، جان چلی گئی تو وہ اجر بن جائے گی، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ قرآن میں کہا کہ جب تمہارا دوسروں سے مقابلہ ہوتا ہے، تکلیفیں تم کو بھی ہوتی ہیں، ان کو بھی ہوتی ہیں، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، تمہیں بھی علم گزرتا ہے، ان کو بھی گزرتا ہے، لیکن تمہیں اجر مل جاتا ہے، ان کو تو کچھ نہیں ملتا۔ تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ جو خواہشیں ہماری وہ بالکل صحیح ہیں، لیکن اس خواہش کو پورا کرنے کا طریقہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے قرآن مجید میں وہ سنتیں بتا دیں جس میں ایک اچھا بادشاہ ہوتا ہے اس کی کیا شرطیں ہیں، یا حاکم کہہ لیجیے یا خلیفہ، اور برا کیسا ہوتا ہے۔ تو فرعون کی مثال دے دی کہ برا کیسے بنا، یہ نمرود کی مثال دے دی، ہے نا، اور ایک اچھی مثال دے دی، حضرت یوسف کی دے دی، حضرت سلیمان داؤد کی دے دی، حضرت ذوالقرنین کی دے دی۔ تو یہ چیز جو ہے آج کے دور میں، پہلے دور میں بھی یہی اصول تھا، آج بھی یہی رہے، یعنی ایسا نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ آج کا اصول بدل دے، آج کے لیے کچھ اور ہو جائے، دوسروں کے لیے کچھ اور ہوگا، اصول ایک ہی رہے۔ تو یہ چیز جو ہے اصل میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تو فتنہ جو ہے ہمارے ہاں تین طرح کا ہے جس سے ہم گزرتے ہیں۔
ایک فتنہ تو وہ ہے جو دنیا میں لازماً ہر ایک کے پیش آئے گا. بچہ بڑا ہوگا، بڑا بوڑھا ہوگا، بیماری بھی ہوگی، آزمائشیں آتی رہیں گی، بہت سی چیزیں ہو گئی، نکل گئیں، چوری ہو گئیں، ہوتا رہے گا، سب کے ساتھ ہوگا. تو یہ فتنہ تو اپنی جگہ پہ تمام کے ساتھ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ ہم کہیں کہ ہم بھی اللہ کے ہیں، یہ بھی اللہ کی چیز تھی اور اللہ کی طرف ہم جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب مسلمان کو ذرا سا بھی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اس کا اجر دے دیتے ہیں. ایک کانٹا چبھتا ہے تو ہم اس کا اجر دے دیتے ہیں. پہلے فتنے کی بات تو ہو گئی. دوسرا فتنہ جو ہے ہمارا وہ ہے باطل چھایا ہوا ہے، دولت ہے اس کے پاس، کشش ہے، منصب ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تو اب یا تو ہم اس کے جھک جائیں، اس کے آگے اس سے منصب لے لیں، ڈیل کر لیں، بارگیننگ کر لیں. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائی ضرورتاً تھوڑا بہت اس سے کام چلانا ہو کر دو، لیکن اپنا عقیدہ مت کھونا، اپنا ایمان مت کھونا. تو یہ فتنہ تو آئے گا، ہے نا. اور یہ فتنے سے ہم گزر رہے ہیں. بھلا اس وقت دنیا میں آپ کی قیمت لگی ہوئی ہے، آپ صرف یہ بتا دیں کتنی لیں گے. 1 روپیہ بھی ہو سکتی ہے، 1 ارب روپے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن دنیا یہ سمجھتی ہے کہ مسلمان کی قیمت لگائی جا سکتی. اب آپ سوچئے کہ بڑے بڑے بادشاہ جن کے پاس خود خربوں روپے ہیں وہ بھی بک رہے. جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم بکیں گے نہیں، آپ نے جنگ جیت لی. حضرت کعب بن مالک جن کا بائیکاٹ ہوا تھا، غزوہ تبوک میں گئے تھے، نہیں جا سکے تھے، تو نبی کریم نے کہا کہ 40 دن سے بائیکاٹ کرو. اب بائیکاٹ اگر آپ کریں تو ایک آدمی نے کہا بھائی خواہ مسلمانوں کے ساتھ کیوں رہ رہا ہوں، کوئی سنتا ہی نہیں میری، میں چھوڑ دیتا ہوں اسلام. حضرت کعب کے پاس ایک بدو آیا کہ میں بادشاہ کے پاس سے آ رہا ہوں، ایک یمنی نسل کے غسان کے نام سے قبیلہ تھا، ان کے بادشاہ نے، ان کو پتہ چلا کہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے تو خط بھیجا کہ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ. نبی نے تم کو ٹھکرا دیا، تم جیسے اتنا بڑا سمجھدار ادیب شاعر آدمی ہمارے پاس آ جاؤ، دربار میں عزت دیں گے. تو حضرت کعب نے وہ خط پڑھا اور اس کو آگ میں ڈال دیا، جلا دیا، اور یہ کہا کہ اچھا میری قیمت لگنے لگی، یعنی میری قیمت لگنے لگی. تو فتنے سے نکل گئے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ عبداللہ ابن ابی جو تھا مسلمان ہو گیا تھا، لیکن ایک زمانے میں طے کر لیا تھا یمن مدینے کے لوگوں نے اس کو صدر بنائیں گے. نبی کریم جب آئے تو وہ صدر ہو گئے. اب اس کو اسی پر حسد تھا کہ ان کو کیوں بنا دیا. اس فتنے نے اس کو تباہ کر دی. وہی فتنہ جو کعب بن مالک کے ساتھ آیا اس سے وہ سونا بن گئے. یہ وہی فتنہ تھا، اس نے منافقت. قرآن مجید میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا جب ہم اللہ ہمیں پیسے دے گا تو ہم خوب اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. جب ہم نے دے دیے تو وہ انہوں نے کنجوسی شروع کر دی، بچانا شروع کر دیا، تو ہم نے ان کے ساتھ نفاق لگا دیا. تیسرا فتنہ جو ہے وہ لازماً آپ کو حق اور باطل کی کشمکش سے گزرے گا. آپ چاہیں کہ اسلام ٹھنڈے ٹھنڈے آ جائے جی، اور کوئی کسی قسم کی مشکل مشقت پریشانی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ تو رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کا دین بھی چلے گا، ان کے مٹانے کی کوشش بھی چلے گی، نور بھی باقی رہے گا، لیکن تاریکی پھیلانے والے بھی رہیں گے. تو اس کشمکش میں ہمارا فتنہ یہ ہے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں، کس کے ساتھ کھڑے ہوں، طاقتور کے ساتھ، ظالم کے ساتھ، یا مصلحت پسندی کے ساتھ، جو بھی ہو. تو اگر اس فتنے کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ غزوہ احزاب آیا اور ایسا ہوا کہ سارا عرب ٹوٹ پڑا. احزاب کا مطلب ہی یہی ہے، الائٹ فورسز، یعنی ساری اس وقت کی جتنی بڑی طاقتیں تھیں جمع ہو گئیں. تو اس وقت منافقین نے یہ کہا کہ حضرت نبی کریم تو ہم سے یہ کہتے تھے کسریٰ کا لقب ہمیں مل جائے گا اور ایران کی ریاست مل جائے گی، اور ہم تو واش روم جانے کے لیے باہر نکلنا ہوتا، ہم باہر نہیں نکل سکتے. یہ جملہ کہا گیا، قرآن نے ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسرا ذکر کیا کہ جب مومنین کو یہ پتہ چلا کہ یہ سب ہو رہا ہے تو ہم سے تو اللہ کے نبی نے وعدہ کیا تھا کہ آزمائشیں آئیں گی. ان کا ایمان بڑھ گیا ہے کہ زادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا. تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آج کے دور میں، اچھا یہی چیز آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں
میں یہ بات کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جو زور غزوہ احزاب میں تھا، یہ سیکنڈ غزوہ احزاب ہو رہا ہے اس وقت ہم جس میں جی رہے ہیں، سیکنڈ۔ اس غزوہ احزاب میں کون لوگ تھے؟ مشرک تھے، مکے کے مشرک تھے، یہودی تھے، اور کچھ اور قبیلے تھے جو بھڑکے ہوئے لوگ جو منافقین کے تھے، اندر سے وہ شریک تھے۔ آج کے غزوہ احزاب میں کون کون؟ آج کا غزوہ احزاب جو ہے وہ ان سے بڑھ کر ہے اس وقت۔ اس میں عیسائی بھی شامل ہو گئے، اس وقت عیسائی نہیں تھے، مشرکین بھی شامل ہو گئے، جی منافقین تو ہیں لیکن بہت سے نیک اس مسلمان بھی ہیں جو کہتے ہیں یار کیا خواہ کے لیے آپ نے لڑائی کا مول لے لیا، آرام سے رہتے، مزے سے کھاتے پیتے۔ منافق تو نہیں ہیں لیکن کم سے کم یہ ہے کہ بھائی اسلام ٹھنڈا ٹھنڈا چلے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے سیکنڈ غزوہ احزاب نمبر 2 چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری اس وقت مدد کی تھی جب ساری دنیا تمہارے خلاف جمع ہو گئی تھی، اور ہم نے ایسے لشکروں کو لے کر آئے جو تم جانتے بھی نہیں تھے، ہم نے ان کے ذریعے سے ہرا دی۔ نہیں قرآن میں یہی ہے نا کہ ہم نے ایسے لشکری بھیج دی۔ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایک ہوا بھیج دی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے جو کھانا پک رہا تھا وہ سب کم ہو گیا، اور ہمت اور دلوں میں روب ڈال دیا۔ تو کہنے کا میرا مطلب یہ کہ آج کے دور میں آپ کو یہ بتاؤں، میں جو بات دیکھ رہا ہوں جو آپ سے کہہ سکتا ہوں وہ یہ کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب انتہائی طاقتور لوگ ہیں، یہ انتہائی مطلب ایک چھائے ہوئے لوگ ہیں اور ان کے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تم سمجھتے ہو وہ یکجا ہیں، وہ سب بٹے ہوئے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي الصُّدُورِ مِنَ اللَّهِ، وہ تم سے زیادہ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں۔ ان کو تو اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، تمہارا خوف زیادہ ان کو مسلط ہے۔ جی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جتنے اس وقت طاقتیں دکھا رہے ہیں اصلاً بھی انتہائی خوف زدہ لوگ ہیں۔ انتہائی مطلب یہ کہ وہ ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہو جائے گا، لیکن اس میں مسلمانوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بھئی اب تو ہم مارے گئے، اب تو ہم گئے۔ لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ فتنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی چھان پھٹک ہو جائے، آپ کی پرکھ ہو جائے، تو سونا الگ ہو جائے اور اس میں جو میل ہے وہ الگ ہو جائے۔ تو اگر اس فتنے میں ہم ایمان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ طاقتیں آئیں گی، کریں گی جو کچھ کرنا ہے، لیکن اللہ نے کہا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون۔ جو اللہ کی دین کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، خربوں خرچ کر رہے ہیں اور ابھی خرچ کریں گے تاکہ اللہ کے راستے سے روک دیں، ایک وقت آئے گا جب ان کو ہرا دیا جائے گا اور ان کو حسرت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ اگر ہمیں اس پر یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد پر قادر ہے اور اس کی مدد سے ہم جیت سکتے ہیں، اور ان کے پاس جو کچھ بھی ہے ان کے پاس اسلام کو ہرانے کا مٹانے کا کوئی طاقت نہیں، تو یہ جنگ یعنی دوسرے الفاظ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ سب سے پہلی جنگ آدمی جیتتا ہے نفسیاتی طور پر۔ اگر آپ نے قبول کر لیا کہ دشمن غالب ہے تو آپ جنگ ہار چکے، لیکن اگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہی ہمیں جتائے گا اور اللہ کا دین ہی غالب ہونے کے رہے گا اور یہ سارے وہ ہوں گے، تو آدھی جنگ تو آپ جیت چکے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ ہم نے کتنی تیاری کی تھی، کیا ہوا تھا اور کیسے اس کے نتائج نکلیں گے، یہ بات کی بات ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جنگ جو ہے جو کچھ دنیا میں ہو رہی ہے یہ اصلاً ہماری اپنی جنگ ہے، ہمارے ایمان کی جنگ ہے، ایمان کے ساتھ ہمارا کتنا رشتہ ہے اس کی جنگ ہے۔ اور اس کے ساتھ اس میں جو ایک چیز جو بہت اہم ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو جنگ ہے نہ وہ مال کے لیے ہے، نہ منصب کے لیے ہے، نہ بدلہ لینے کے لیے، انتقام کے لیے بھی نہیں ہے نا۔ یعنی اسلام کی جنگ کیا ہے؟ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی نے کہا کہ فلاں کے لیے فلاں کی لڑنے کا، تو انہوں نے کہا جو اللہ کے دین کی لڑے بس وہ اللہ کی راہ میں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے، حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے کہا کہ ایک آدمی نے میرا ہاتھ کاٹ دیا، میرا ہاتھ چلنے ہی والا تھا، وہ مسلمان ہو گیا، میں کیا کروں؟ تو آپ نے کہا تم نے اب ہاتھ کاٹ دیا تو وہ تمہاری جگہ پہ وہ مومن ہوگا، تم کافر ہو گئے۔ کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہمارا ذات کا انتقام کوئی مسئلہ نہیں، جی ان سے دشمنی کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کے ہو جائیں تو ہم تو قبول کر لیں گے۔ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو جنگ ہے اس میں آفٹر وکٹری کیا کرنا ہے؟ ہمیں بدلہ لینا ہے۔ دنیا میں اگر دنیا کی کسی تاریخ کا کوئی آپ کبھی پڑھیں گے تو دنیا کی عظیم ترین وکٹری فتح مکہ ہے، اور یہ واحد فتح ہے دنیا کی پوری تاریخ میں جس میں انتقام نہیں لیا گیا۔
جس میں انتقام نہیں لیا گیا. ورنہ تاریخ پڑھ لیجیے آپ، جتنے فاتحین ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس کے بعد. جو حضرت سلیمان کے زمانے کی عورت ہے ملکہ سبا، اس نے کیا کہا تھا؟ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها. جب بادشاہ کسی جگہ پہ داخل ہوتے ہیں اس کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں اور معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. آپ سوچ لیجیے بھوپال ریاست تھی، آپ کو معلوم ہے ریاست تھی، جب یہ کمشنری بنی، آج تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حمید اللہ صاحب غدار تھے. یہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے ریاست سے معاہدہ کیا تھا ہندوستان سے کہ ہم پرامن طور پر آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں گے. لیکن ہوا کیا ان کے ساتھ؟ ایک کمشنر بھیج دیا گیا تھا. کمشنر سید سلیمان ندوی یہاں کے چیف جسٹس تھے، ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے بھوپال کے. ان سے کہا گیا حضرت آپ کی حیثیت ایک کلر کی ہے، آپ کا عہدہ ختم، منصب ختم، آپ کلر کے ہیں. جی نبی کریم کے زمانے میں آپ جب مکے میں داخل ہوئے، ابو سفیان اس وقت کیا تھا؟ کافر تھا. انہوں نے کہا اگر کوئی ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا تو پناہ ہے. جی یہ وہ فتح ہوتی جو اصل فتح اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ آج تک اللہ تعالیٰ ہمیں مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کیونکہ ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں آئے ہیں کہ ہم انتقام نہیں لیں گے، ہم حق ادا کر دیں گے خلافت کا. یہ کمزوری ابھی ہے ہماری. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں، اس کے اہل بنیں، ہے نا. اور اہل بننے کے بعد جب ہمارا موقع آئے تو ہم وہ نہ کریں جو وہ کرتے تھے، بلکہ ہم یہ بتائیں کہ اسلام اس وقت بھی چلے گا جب کمزور تھا، اس وقت بھی چلے گا جب طاقتور ہے. تو یہ اصل میں وہ جنگ ہے جو ہمیں جیتنا ہے، پہلے اپنی نفسیاتی جنگ سے اور دوسرا اپنی تیاری سے، اور اس کے بعد پھر مطلب یہ کہ دوسروں کو یہ بتا کر. آج کے دور میں جو سب سے بڑی میرے نزدیک کمزوری ہے وہ یہ کہ ہم مسلمان دنیا میں لوگوں کو یہ نہیں بتا سکے کہ یہ اسلام ان کے لیے بھلائی کا مذہب ہے، ہمارے لیے نہیں، آپ کے لیے بھلائی کا مذہب ہے. یہ اسلام ان کے لیے خیر کا مذہب ہے. وہ ان کی چیزیں جتنی گندی ہیں وہ ہمیں بیچ رہے ہیں کہ تمہارے لیے اچھی ہیں، تم یہ خرید لو، تم یہ ایجادات لے لو، تم یہ مشین لے لو، ہمارے لیے بہتر. ہم لیتے چلے جا رہے ہیں اور بھرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن جو ہمارے اچھی چیز ہے ہم نہیں بیچ پا رہے. وہی سمجھتے ہیں کہ اسلام مسلمانوں کی ملکیت ہے، اور اسلام آئے گا تو عورتوں پہ ظلم ہوگا، فلاں پہ ظلم ہوگا، ہندو مارے جائیں گے، یہی چیزیں بتاتے رہتے ہیں نا. تو ہم بیچ نہیں پا رہے اسلام کو کہ وہ لوگوں کے لیے خیر ہے، لوگوں کے لیے فلاح کی چیز. اور جو انسان اس بات کو محسوس کر لیتا ہے وہ دوسرے دن مسلمان ہوتا ہے. یعنی جو اس وقت لوگ اسلام لا رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ کے مسلمان نہیں ہو رہے، بالکل نہیں ہو رہے. ہم تو ہو سکتا ہے رکاوٹ بن رہے ہیں، لیکن جب وہ اسلام کی چیزیں پڑھتے ہیں اور اس کو ہوتا ہے تو کہتا ہے یہ تو بات بالکل دوسری ہے. تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جو فتنہ ہے وہ فتنہ اس معنی میں نہیں کہ اس کو ہم خالی لعنت بھیج دیں، خالی اس کے بارے میں بد دعائیں بھیجتے رہیں، یہ نہیں ہے. بلکہ یہ ہے کہ فتنے کو ہم فیس کریں اور فتنے کو کنورٹ کریں اپنی کامیابی میں. یہی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. قرآن مجید نے کہا کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں خیر دے کر بھی آزمائیں گے اور برائی دے کر بھی، مشکلات دے کر بھی، آسانیاں دے کر بھی، اور دونوں وقت میں دیکھیں گے تو ہمارے ساتھ دے کے نہیں. تو یہ چیز جو ہے بنیادی طور پر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ایک ذرے کے برابر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی کریم جب حاکم بنے تو پھر دوسرے رنگ کے تھے، بدل گئے تھے. جی یہ دیکھ لیجیے اب جو طاقتیں اس وقت آئی ہیں، جب یہ حکومت نہیں تھی تو کیا ان کے بیانات تھے، کیا ان کے وعدے تھے. جی اور آپ دیکھ لیجیے اب کیا ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا کیوں دیا؟ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے اگر موقع دے تو ہم اچھے بن کے دکھاتے. اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا اور ثابت کر دیا انہوں نے کہ کوئی نکمے اور نااہل لوگ اور انسانیت کے لیے انتہائی ہوئے. لیکن مسلمان بھی ویسے ہی بنے رہے تو پھر تو ظاہر ہے مسلمان کی جنگ جو ہے. میں اس لیے اب ایک چھوٹا سا فارمولہ دیتا ہوں کہ اگر کفر سے جنگ ہو، کفر کی، تو جو کم نقصان والا کفر ہوگا وہ جیت جائے گا. جو کم نقصان والا ہے، مثلا امریکہ کا کفر ہے، فرض کیجیے، روس کا بھی کفر ہے، لیکن روس جس زمانے میں آیا تھا جو ان کا اصل دور تھا اس میں انہوں نے کیا ستیہ ناش کیا تھا. دنیا میں کوئی مذہب نہیں چل سکتا، کوئی انسان نہیں بچ سکتا. تو کفر کا بہتر حصہ امریکہ تھا وہ بچ گیا، روس کا غائب ہو گیا. اگر کفر کی نفاق سے جنگ ہو، نفاق سے، تو کفر جیتیں گے، کیونکہ نفاق جو ہے کفر سے بدتر ہے. اچھا اگر نفاق کی جنگ ہو، اگر مومن کی کفر سے جنگ ہو تو مومن جیتے. تو اگر فرض کیجیے ہمارے ہاں بھی نفاق آ گئے ہو تو پھر ہم اسلام کی بنیاد پہ کیسے جیتیں گے، ہے نا.
تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب یہ کہ یہ جنگ اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کے فنڈامنٹل قرآن میں بتا دیے ہیں، صرف ہمیں ان کو ڈسکور کرنا ہے، معلومات کرنی ہے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہم یہ چاہیں کہ ہمارے دعاؤں سے قانون اللہ تعالیٰ بدل دے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سنت اللہ ہم نہیں بدلیں گے، جو ہم نے طریقہ بتا دیا ہے بدلتے نہیں، ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ بھائی آپ کے ساتھ آپ کو بھی زخم لگے، آپ کو بھی تکلیف ہوئی، ہے نا، تو نبی کریم کو بھی زخم لگے، ہونا چاہیے تھا کہ آپ کو کوئی چھوتا نہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں آپ کے ساتھ ہوا، لیکن یہ ہماری سنت ہے، لیکن آپ نے اس موقع پہ صبر کا مظاہرہ کیا، یہ ہماری شریعت، جس کو ہم شریعت کے ذریعے سے آپ کو وہ کریں گے۔ تو یہ فتنے کا جو دور ہے اس میں کوئی شک نہیں، اور حدیث میں بتایا کہ فتنوں کا دور بڑھے گا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آخری دور کی فتنوں کے زمانے میں بشارتیں بھی بہت۔ حدیث میں فرمایا کہ جب قتل عام ہونے لگے تو اس وقت جو عبادت کرے گا وہ ایسا ہے جیسے میرے ساتھ جڑ گیا ہو۔ الہجرت العبارت فی الحرج کل ہجرت الیہ، کہ میری طرف ہجرت کر کے آ گئے، یعنی کہ بہت بڑا اجر کی بات ہے کہ اجر بھی بڑھے گا زیادہ فتنہ ہوگا تو، لیکن یہی ہے کہ انسان کو جو ہے یعنی فتنے سے مایوس ہو جانا ہے، اور فتنے سے مطلب یہ کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے علیحدہ کر دینا یہ نہیں ہے، بلکہ فتنے میں ہی رہنا ہے، لیکن فتنے کو خیر کی طرف بدلنا ہے اور اس کو بدلنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کتنے کامیاب ہوں گے، لیکن کم سے کم نفسیاتی جنگ تو ہم جیت لیں گے، یعنی اگر ہم نے طے کر دیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نبی کریم نے کیا کہا تھا پہلے دن؟ حضرت ابو طالب نے کہا کہ بھائی تو میں آفر دے رہا ہوں 1 سال ان کی عبادت کر لو، 1 سال تمہاری عبادت ہو گی۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور سورج ایک ہاتھ میں چاند ایک ہاتھ میں ہو، لیکن میں ختم ہو جاؤں کچھ بھی ہو جاؤں، لیکن جو کام ہے میں یا تو ختم ہو جاؤں گا یا پورا کر کے رہوں گا۔ تو یہ پہلے دن بھی یہی معاہدہ تھا، یہی معاہدہ آخر تک ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ مطلب یہ کہ اس جنگ میں ایک تو مایوسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اور دوسرے ان کی قوتوں سے مروب ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصول یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موقع ہمیں بھی دے گا، لیکن ہم ثابت کریں کہ ہم جب آئیں گے تو ہم دوسروں کے لیے اس سے بڑا فتنہ نہیں بنیں گے جتنے یہ بن گئے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ جب تک نہیں آزما لے گا تو ان کو موقع نہیں دے گا، یہ طے۔ نیک ترین آدمی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نیکی اپنی جگہ پر جنت مل جائے گی، لیکن اہلیت جو ہے وہ اسی وقت ہوگی جب آپ اس کا، یعنی ابو ذر غفاری سے نیک آدمی کون ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا حضرت سے کہ مجھے منصب دے کوئی تو اس کے اہل نہیں۔ خالد بن ولید پہلے دن مسلمان ہو، 2 دن کمانڈر بنا کے بھیج دیا، وہ چیزیں ہیں نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ہو رہی ہیں، تو ہم بعض چیزوں کو جو ہوتی ہیں سامنے کا آتی ہیں اس کو پڑھتے ہیں، اندر کی بات نہیں دیکھتے، چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں زیادہ الجھ جاتے ہیں، اصل بات کو مسئلے کو غور نہیں کرتے، دوسروں کے جو بیانات ہوتے ہیں اس کے اندر الجھ جاتے ہیں، اور وہ نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے ہمیں زگ زگ کر کے بہکا رہے ہیں۔ لیکن جو اللہ کا بیان قرآن میں ہے اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو پھر نہ تو ہمیں کفر سے مروب ہوں گے، نہ شرک سے، نہ نفاق سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی تیاریوں سے بھی ہم مروب نہیں ہوں گے، اور اس کو کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہر دور کی ہیں، اس سے دور کوئی نہیں بدلتا، لیکن حدیث میں یہ آپ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ایک وقت اللہ تعالیٰ کا پھر آنے والا ہے جس میں اسلام غالب ہو کر رہے گا، چاہنے والے چاہیں گے تب بھی ہوگا، اور نہ چاہنے والے نہیں چاہیں گے تب بھی ہوگا، اور یہ دین غالب ہو کر رہے گا۔ تو اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں، کہاں کھڑے ہوں۔ میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں 14 سال سے ہم کریں امام مہدی آنے والے ہیں، آئیں گے یقیناً آئیں گے، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ اگر امام مہدی آ گئے تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوگا کہ نہیں ہوں۔ ہمارے یہاں تو آج کل مسئلہ ہوتا ہے اگر ایک امام پسند نہیں آیا تو نماز نہیں پڑھتے مسجد، ذرا سا کسی سے اختلاف ہو جائے، رشتہ داروں ذرا سے کوئی بات ہو گئی تو بات کرنا پسند نہیں کرتے مثلا۔ تو اگر ہم نے کہا امام مہدی کی صورت تو مجھے اچھی نہیں لگ رہی، یا انہوں نے فلاں تقریر کی تھی مجھے مثلا میں نہیں چاہتا ان کے ساتھ، ہو سکتا ہے یعنی آج کا جو ہمارا مزاج بن گیا ہے، جیسے ابوالکلام آزاد نے کہا کہ مسلمانوں کے اندر کتنی ہزار سال مسلمان رہ لیں، ایک بات طے ہے کہ اپنا جو ان پہ ذمہ دار ہوتا ہے اس پہ کبھی بھروسہ نہیں کرتے، اس سے بزن ہی رہتے ہیں۔ تو اگر امام مہدی سے بزن ہو گئے تو پھر کیا کر دیں گے؟ لیکن میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں امام مہدی کے ساتھ جوائن کرنے کو تیار ہوا ہوں کہ نہیں، میری وہ تربیت ہوئی ہے کہ نہیں، یہ اصل مسئلہ ہے۔ یعنی نبی کریم کے زمانے میں ابو جہل بھی موجود تھے، سبھی موجود تھے نا، سب تھے، لیکن یہ کہ انصار کے لوگ آئے وہ مسلمان بن گئے، یہودی جو تھے وہاں مدینے گئے تھے کہ نبی کے ساتھ جڑیں گے، وہ نہیں بن سکے۔ تو کس کو کہاں سے ملتا ہے؟ تو میں آپ کو ایک جملہ سناتا ہوں، بعض جملے میں لکھ لیتا ہوں، بڑے اچھے لگتے ہیں مجھے۔
کہ ایک صاحب نے یہ کہا، کہنے لگے کہ ایک حاتم اسم ایک صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ اس بات سے مت دھوکے میں آنا کہ تم بہت نیک ہو گئے ہو، یا ایسی جگہ میں ہو جیسے مکے میں رہ رہے ہو، تو مکے میں رہ رہے ہو تو بہت شاندار جگہ ہے نا. تو آپ نے فرمایا کہ جنت سے اچھی جگہ کون ہو سکتی، لیکن وہاں پہ حضرت آدم سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، نکالے گئے. اور انہوں نے کہا کہ دیکھو عبادت بہت زیادہ کرنے سے دھوکے میں مت پڑنا، سب سے بڑھ کر عبادت کرنے والا ابلیس تھا. پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے کہا کہ علم کے دھوکے میں مت رہنا کہ بہت علم ہے تمہارے پاس. تو انہوں نے کہا بلام ابن باورا جو تھا اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم تھا، لیکن علم سے اس کو کوئی بچت نہیں مل سکی. پھر انہوں نے کہا کہ یہ مت سوچنا کہ تم بڑے نیک لوگوں کے ساتھ صحبت میں بیٹھتے ہو، ملتے جلتے ہو، تو تم بھی نیک لوگوں میں شمار ہو گئے. نبی کریم سے بڑھ کر نیک آدمی کون ہو سکتا ہے؟ ان کی صحبت میں بیٹھ کے ابو جہل کو کیا ملا؟ تو ان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیکی مت کرو، عبادت نہیں کرو، یہ نہیں کہہ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں پہ یہ کر رہا مت کرنا کہ اب تو ہم محفوظ ہو گئے، عبادت کر لی تو سارے کام بن گئے، علم حاصل ہو گئے، سب کچھ ہو گئے. نہیں، یہ ساری چیزوں کے بعد بھی آزمائشیں آئیں گی. علم کی علم کے ذریعے سے آزمائش آئے گی، عبادت کی عبادت کے ذریعے سے آئے گی جی، اور یہ سب چیزیں ہوں گی. تو ان سے کیسے ہم نکلیں، یہ بھی ہمارے لیے. تو اسی لیے مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو ہمیں دنیا میں رہنا ہے، لیکن سب چیزیں برتنی ہے، مگر چوکنے ہو کر، ہوشیار ہو کر سمجھ. آپ دیکھیں ابھی بچے آتے ہیں، کوئی بھی ہوتا ہے کہ بھائی اسکیم ہو گیا، فلاں ہو گیا، اچھا اس میں کیوں ہوتا ہے؟ زیادہ تر اس کے چکر میں پھنس جاتے ہیں. اگر آپ نہیں پھنسیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ آپ کو پکڑ کے تھوڑی لائے گا. دولت بڑھانا ہے، اچانک صاحب دگنی ہو جائے گی، پھنس گئے. تو اگر ان چیزوں کے دھوکے میں پڑے، اور جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ تم کو اپنی تعداد پہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، ہماری مدد ہوگی تب ہوگا. قرآن نے حنین میں کہہ دیا کہ تمہیں خیال ہوگا تب تو بہت مسلمان ہو گئے. تو اللہ نے کہا کہ تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہیں، اگر ہم حقیقت پسندی کے ساتھ رہیں اور اپنے آپ کو حقیقت پسندی کے ساتھ جوڑیں، تو پھر انشاءاللہ جو ہے ہم نے کم سے کم آدھی جنگ جیت لی، اور یہ بھی اللہ کے نزدیک ہماری کامیابی. باقی چیزیں تو ہوتی رہیں گی، جب ہونا ہے ہونی اپنے وقت میں. بہت سے صحابہ تھے میدان جنگ سے پہلے ان کا انتقال ہو گئے جی، مکے میں انتقال ہو گیا، لیکن ان کی کامیابی اپنی جگہ پہ کوئی کمی نہیں ہے. تو یہی ہمیں بھی کرنی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.